बांग्लादेश में आग लगी हुई है। हसीना वाजिद के फरार होने के बावजूद वहां कत्लो गारत चल रहा है। अब जितनी कुर्बत इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेशियों के अंदर गम और गुस्सा और इश्तियाल है और वो समझते हैं कि उनकी सॉवरेनिटी को इंडिया के हाथों गिरवी रख दिया गया, उनको ये एहसास हुआ है कि उनके साथ जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। जो इस वक्त लोगों की बरहमी है और गुस्सा है उसको सामने रखते हुए जो मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है वो बरकरार रहेंगे या उन्हें रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि हसीना वाजिद को भगाने वाले तो वही थे, रिश्तेदारी भी है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। बांग्लादेश में आग लगी हुई है। हसीना वाजिद के फरार होने के बावजूद वहाँ कत्लो गारत चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में नौजवानों का कत्ल कर दिया गया और हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ इस कदर गम और गुस्सा बढ़ा कि उनको ये मशवरा दिया कि वो फ़ौरन मुल्क छोड़कर निकल जाएं जब मामलात कंट्रोल से निकल गए। और मामलात कंट्रोल से क्यों निकले? उन्होंने जो यंग स्टूडेंट्स थे उनका जो मसला था, जो जायज़ मसला था, उस पर बैठ के बात करने के बजाय उनको ज़दोबकूब किया और उस मसले को स्ट्रॉन्ग हैंडेडली और स्ट्रॉन्ग आर्म तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी। जब एक ग्रास रूट लेवल से कोई बात उठती है और उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता तो उस चीज़ को ज़रूर सुनना चाहिए, उस सदा को ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इधर से फरार हुई। जो आर्मी चीफ थे बांग्लादेश आर्मी के, वो इनकी चचेज़ाद बहन के खावंद हैं। उन्होंने इनको हेलीकॉप्टर में फ़ौरन राह फरार मुहैया किया और वो सीधे इंडिया जा पहुंची। इंडिया में अजित डोवल और वहाँ के सीनियर मिलिट्री अफसरान ने उनका खैर मकदम किया। वहाँ पे उनका पहले भी रहने का प्रोग्राम नहीं था हसीना वाजिद का। वो वहाँ से अपने हिसाब से ट्रांजिट में थी टू गो टू लंदन। मगर जिस वक्त वो हेलीकॉप्टर्स पे निकली हैं उसी वक्त ब्रिटेन ने एक कॉल दे दी कि जो बेईमाना अंदाज में कत्लो गारत हुआ है बच्चों का, जिस तरह से वायलेंस हुई है, तो एक यूएन लेड कमीशन इस पे प्रॉपर इंक्वायरी करे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है। जाहिर है उसके बाद से तो हसीना वाजिद का यूके जाना लगभग ना जाना तय था। उसके साथ ही साथ गार्डियन ने अखबार ने रिपोर्ट करी कि उनका जो अमेरिका का वीज़ा था वो भी मुस्तरद कर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो किसी यूरोपियन मुल्क की जानिब निकलने के पर तोल रही हैं। इंडिया इस हद तक तो उनके लिए कर सकता था कि जितना वो बांग्लादेश ने एक तरह से सुनिए कि एक प्रॉक्सी सैटेलाइट मुल्क बन के रह गया था इंडिया का। जो कवानीन थे वो इंडिया की मर्जी के एक्सटेंशंस थे, जो फ़ायदे थे वो इंडिया के एक्सटेंशंस थे। वो एक तरह से एक पपेट स्टेट बन के रह गया। तो इंडिया ने आगे भी अगली हुकूमत के साथ कोशिश तो ज़रूर करेगा कि उसके हाथ से मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश ना निकल जाए। आपको याद होगा कि कुछ ही अरसे पहले जब टर्की ने यूएवीज सप्लाई किए मालदीव्स को, तो इंडिया से उन्होंने कहा कि आप अपने पर्सनल विड्रॉ कर लें। तो इंडिया का एक वक्त में मालदीव्स के साथ भी बहुत क़ुर्बत थी, लेकिन वो मुल्क भी इनके जिसको कहते हैं छत्तर छाया से निकल चुका है। एंड ऑन द हील्स ऑफ दैट दे डोंट वांट बांग्लादेश कि वो भी इनके हाथ से निकले। दूसरी जानिब जो क्राउड है, अभी भी वहाँ एक हंगामा हुआ है। वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं हसीना वाजिद को कि उन्होंने इंडिया की मर्ज़ी, इंडिया की सॉवरेनिटी मुसल्लत कर दी बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेशियों से उनकी हक़ राय दही, उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी सॉवरेनिटी को बेच डाला। इसी वजह से आज कई मंदिर सुनने में आया, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में जलाए भी गए। और जब उनका लोगों का गुस्सा इनके घर को तबाह करके, हसीना वाजिद के इनके ऑफिस को तबाह करके पूरा ना हुआ तो मिनिस्टरों की बारी आ गई। पीछे हालात क्या थे, ये वजूहात क्या बनी,
کہ اس نہج تک حالات آئے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، گو کہ ہم پڑھتے یہی ہیں کہ بنگلہ دیش بہت آگے نکل گیا، اس کی ٹیکسٹائل صنعت بڑی ترقی کر رہی ہے، لیکن کچھ برسوں سے پرائیویٹ انڈسٹری سیکٹر میں وہاں بہت اتراؤ آیا ہوا تھا، اسٹیگننسی تھی۔ اس وجہ سے جو پبلک سیکٹر ہے ان کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتے تھے۔ ظاہر ہے پکی نوکری جس کو کہتے ہیں، آپ کو پرکس بھی ملتے ہیں، آپ کو ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت 170 ملین آبادی میں سے 32 ملین لوگ بے روزگار ہیں۔ ڈیمانسٹریشنز جون میں یونیورسٹی کیمپس میں اس لیے شروع ہوئے کیونکہ پہلے ایک قانون تھا کہ 1/3 سول سرونٹس کی سیٹیں ان لوگوں کے بچوں کو مل رہی تھیں، مختص تھیں، جن کے بڑے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش کے فیور میں لڑے۔ وہ 2018 میں کورٹ نے اسکریپ کر دیا تھا کیونکہ یہ حسینہ واجد نے وہ اسکریپ کرا دیا، لیکن اس کے بعد اس قانون کو واپس لے آیا گیا۔ اب جتنی قربت، اور آگے ہم ان پوائنٹس پہ بھی بات کرتے ہیں، انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہے، تو اس میں یہ سوچنا کہ اینٹی پاکستان اگر کوئی پالیسی وہ بناتی ہیں، جیسے پچھلے 1-2 سال میں جمعیت اسلامی کے ایک شخص کو انہوں نے چن چن کے مارا، پھانسی لگائی، کیا تھا؟ یہ بربریت تھی۔ اس وقت پوری دنیا خاموش تھی، اس وقت کوئی نہیں بولا، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کی۔ تو جب آپ ایک فرعون کو اتنا موقع دیں گے کہ وہ کوئی بھی فرعونیت دکھائے، تو پہلے وہ دوسروں کے بچوں کو کھائے گا، پھر اپنے بچے کو پڑ جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قانون بھی جو بنا تھا، وہ لوگ یہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ انڈیا کی مرضی اور سپورٹ اس میں اس کی شامل نہیں تھی۔ آگے آئیے، جو دوسرے معاملات ہیں جیسے اکنامک ریلیشنز، سارے ٹریڈ ریلیشن، ساری ٹریٹیز، سارے جو مختلف ٹرمز ہیں، جو ٹریڈ ٹرمز ہیں، وہ بنگلہ دیش مکمل طور پہ انڈیا کے ساتھ ہی زیادہ تر کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے، بڑی بری اسٹریٹجی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں، ایک ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں، اب جیسے بالکل بنگلہ دیش ڈپینڈنٹ ہو گیا انڈیا کے اوپر، اور سالوں کا یہ بڑھتا ہوا غصہ جب ایک جگہ آ کے عوام کا پھٹا ہے، اس کا نتیجہ نہ انڈیا کے لیے اچھا نکلنے والا ہے، اور حسینہ واجد کے لیے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا، کہ ایک جوڑے میں وہ بھاگی۔ اب یہاں پر یقینی طور پہ میں انٹرم گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی، مگر جو اگلی حکومت آئے گی اس کو یا تو کوئی اگر ایسے ان کے ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ جو مجبوری ہوگی ان کی، تو اس کی ٹرمز وہ ضرور ری نیگوشیٹ کریں گے، اس میں بنگلہ دیش کا فائدہ دیکھیں گے۔ جو اپروچ ہے نئی حکومت کی وہ ضرور بدلے گی، اور اس کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتوں کے مختلف ممالک کے فیصلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوکل پبلک کے خیالات کی عکاسی کریں، لیکن اس وقت جو بنگلہ دیشیوں کے اندر غم اور غصہ اور اشتعال ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوورینٹی کو انڈیا کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا، تو لہٰذا اس کو نئی آنے والی حکومت اگنور نہیں کر سکتی، اور آلریڈی جو پروٹیسٹنٹس تھے، ینگ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بہت ایشورنس دی گئی ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم کیا جائے گا، وہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی۔ سیکیورٹی اور کوآپریشن کے معاملے میں بنگلہ دیش کے آنے والی حکومت کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور بارڈر مینجمنٹ 2 ایسے معاملات ہیں جس کی ری اسیسمنٹ تو ضرور ہوگی، لیکن کیا بنگلہ دیش ایسی پوزیشن میں ہے کہ ایک دم سے پیچھے کر دے انڈیا کو اس کام سے، تو فوری طور پہ اس کی جگہ کون لے گا؟ اس کو ذرا بڑا سینسیٹیو طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، جو فورن پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہوتا ہے ایک ملک کا، وہ بڑی حد تک اس کے فورن
پالیسیز کو بھی ہینڈل کرتا ہے. آپ ڈومیسٹک اپنے ماحول کو اگنور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ یا کسی سے بات کریں جی اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلق, آج کی بات نہیں کر رہی, برسوں سے ان کے تعلقات ہونے چاہیے اور ٹریڈ ہونی چاہیے, تو 10 ملے کھڑے ہو جائیں گے جھگڑا کرنے, 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے جھگڑا کرنے. اسی طریقے سے اگر جو پورا ملک کی رائے انڈیا کے اگینسٹ جا چکی ہے اس وقت, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پولیٹیکل لینڈسکیپ بدلے گا. تو آپ کی فورن پالیسی کو ان ٹینڈم ہونا چاہیے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے اور بنگال کا فائدہ دیکھنا چاہیے, نہ کہ کسی دوسرے ملک کا. پھر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹس جو ہیں, اس میں یقینی طور پہ آنے والی حکومت ایک زیادہ اپنی سوورینٹی کو سامنے لے کر آئے گی, ایک زیادہ آزادانہ فورن پالیسی کا انتخاب کرے گی. وہ ضرور چاہے گی کہ ریجنل دوسرے ممالک جس میں سری لنکا, چائنا, پاکستان شامل ہیں, ان کے ساتھ بھی ٹریڈ اور ٹریڈ کے مذاکرات اور ڈپلومیسی ان کی بہتر ہو, ان کے پولیٹیکل تعلقات بہتر ہوں, کیونکہ جب آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ٹریڈ اس کا ایک آٹومیٹکلی دوسرا قدم ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے پڑوسیوں میں سامان امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ سستا بھی پڑتا ہے, ٹرانزٹ کم ہوتی ہے اور آپ کے لیے آسانی بھی رہے. بائی لیٹرل ٹریڈز جو ہوتی ہیں اور دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہ 3 وے ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے, ویری بینیفیشل فار آل کنٹریز انوالوڈ. لیکن اس طرف بنگلہ دیش کیوں نہیں آیا؟ انڈیا کی مرضی نہیں تھی, انڈیا نہیں چاہتا تھا, تو لہٰذا بنگلہ دیش کو تو اس نے اپنی باندی بنا لیا. اور بنگالی, اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا. اس کے بعد جو پبلک اوپینین اور نیشنلزم کی اگر ہم بات کریں, دیکھیے پبلک اوپینین اور ایک جو اس وقت ایک ملک محبت بنگالیوں کی جاگی ہے, فور فرنٹ پر آئی ہے کہ جو پالیسیاں ہیں, جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. وہ جو سامنے آیا ہے وہ اگنور نہیں اگلی حکومت کر سکتی. پاکستان کے لیے, ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, پاکستان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آنے والی انٹرم گورنمنٹ بھی جو ہوگی اس کو فوری طور پہ ابھی ڈسکشن میں جائیں کہ اس وقت بنگلہ دیش کو پاکستان سے کس قسم کی سپورٹ چاہیے. فورن آفس کے کچھ لوگ آئی ہوپ پہلے دن ان حالات کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے مشاورت کے لیے کہ انٹرم حکومت کے ساتھ ٹاکنگ پوائنٹس ان کے کیا ہونے چاہیے, جہاں پہ آگے چل کے پاکستان اور بنگلہ دیش مفاہمت کے ساتھ اور اکٹھے کام کر سکے اور کن لیولز پہ کدھر کدھر کام کر سکے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ایک اپنے مراسم بنگلہ دیش سے جو پہلے بہت زیادہ اثر انداز تھے, اثر میں تھے انڈیا کے. اور ایک اور سوال جو اٹھے گا جو نئی حکومت آئے گی کہ کیا جو اس وقت لوگوں کی برہمی ہے اور غصہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو موجودہ آرمی چیف آف سٹاف ہیں وہ برقرار رہیں گے یا انہیں ریپلیس کیا جائے گا, کیونکہ حسینہ واجد کو بھگانے والے تو وہی تھے, رشتہ داری بھی ہے اور لائلٹی بھی رہی ہوگی یقیناً. تو ابھی بہت کچھ فلوئڈ سٹیٹ میں ہے, بہت کچھ ہونا باقی ہے, بہت کچھ منظر عام پہ سامنے نہیں آئے گا, بہت کچھ وقت کے ساتھ ساتھ کھلے گا. اور جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے خواتین و حضرات, نئے ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ, ہم اس پہ دوبارہ بات. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.